تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھے اس طرح سڑک پر پھینک دو گی اور میرا کوئی وارث نہیں ہوگا؟ ایک سرد اور گرجدار آواز نے ماحول کا سناٹا چیر دیا۔ میں نے لرزتے وجود کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے حواس گم ہو گئے۔ وہ شخص جسے میں اپنی بربادی کا سبب سمجھتی تھی وہ میری بقا کا سایہ بن کر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی تھی۔ میرا نام سائرہ ہے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، میں بڑی اور میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میرے ابا شروع سے گاؤں میں رہتے تھے جبکہ چچا نے شہر میں گھر لے لیا تھا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہیں آباد ہو گئے تھے۔ ہماری زندگی ایک خوبصورت خواب کی طرح تھی۔ میں میٹرک کی طالبہ تھی اور میرے ابا مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ میرے ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ میری بیٹی پڑھ لکھ کر میرا نام روشن کرے گی۔ گاؤں کی کھلی فضاؤں میں ہمارا چھوٹا سا گھر کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ ابا سارا دن کھیتوں میں محنت کرتے اور شام کو گھر لوٹتے تو ان کے چہرے پر تھکن کی بجائے ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا۔ ابا جان، میں شہر کے کالج میں پڑھوں گی نا؟ میں نے ایک دن ابا کو چائے کا کپ دیتے ہوئے پوچھا۔ میرے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ بالکل میری جان، تم شہر کے سب سے بڑے کالج میں جاؤ گی۔ میں اپنی بیٹی کو افسر بناؤں گا۔ ابا نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ پیار تھا۔ وہ ہمیشہ میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور میں کیا کروں گا؟ کیا میں سارے دن گاؤں میں گائے بھینسیں چراؤں گا؟ میرا چھوٹا بھائی علی منہ بسوڑتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر پورے گھر میں کہکا گونج اٹھا۔ علی میرا جان سے پیارا بھائی تھا۔ اس وقت وہ 7ویں جماعت کا طالب علم تھا اور گھر کی رونق تھا۔ اس کی شرارتوں سے سارا گھر گونجتا رہتا تھا۔ ارے نہیں میرے شیر، تم تو بڑے ہو کر پائلٹ بنو گے، جہاز اڑاؤ گے۔ اماں نے کچن سے نکلتے ہوئے علی کے گال کھینچے۔ اماں کی بات سن کر علی خوشی سے اچھل پڑا اور پورے صحن میں جہاز اڑانے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ ہم سب اس کی اس معصومیت پر ہنسنے لگے۔ وہ دن کتنے خوبصورت تھے جب ہمیں کسی دکھ کا اندازہ تک نہیں تھا۔ زندگی اپنے پورے جوبن پر تھی اور ہم خوشیوں کے سمندر میں تیر رہے تھے۔ اماں، کل آپ لوگ شہر جا رہے ہیں تو میرے لیے نئی کتابیں اور ایک اچھی سی گھڑی ضرور لائیے گا۔ میں نے اماں سے فرمائش کی۔ میں بہت پرجوش تھی۔ شہر جانے کا سن کر ہی مجھے خوشی ہوتی تھی کیونکہ وہاں سے میری پسند کی چیزیں آنی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، ہم کل صبح سویرے نکلیں گے تاکہ شام تک واپس آ سکیں۔ تیرا بھائی بھی ساتھ جا رہا ہے، اسے بھی کچھ کپڑے لے کر دینے ہیں۔ اماں نے میرے کپڑے استری کرتے ہوئے جواب دیا۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے میری کتابوں کی فہرست مجھ سے لے کر احتیاط سے اپنے پرس میں رکھ لی۔ اگلے دن صبح سویرے اماں، ابا اور علی شہر جانے کے لیے تیار تھے۔ میں نے انہیں دروازے تک چھوڑا۔ سردیوں کی ہلکی ہلکی دھند ابھی باقی تھی اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ علی نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ میں تو شہر جا رہا ہوں اور تم گھر میں بیٹھ کر برتن دھونا۔ اس نے ہنستے ہوئے مجھے زبان چڑھائی اور بھاگ کر ابا کے پیچھے چھپ گیا۔ میں نے بھی ہنس کر اسے مکہ دکھایا۔ جلدی واپس آنا ابا، مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ میں نے ابا کی گلے لگ کر کہا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ان سے میری آخری ملاقات ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ صحن میں جھاڑو دے چکی تھی اور کچن سمیٹ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ دستک اتنی تیز تھی کہ میرے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے محلے کے چودھری صاحب کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ کیا ہوا چودھری صاحب، سب خیریت تو ہے؟ آپ اس طرح کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ بیٹی سائرہ، جلدی سے ہسپتال پہنچو، تمہارے والدین کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کی گاڑی کو بری طرح ٹکر مار دی ہے۔ حالت بہت خراب ہے۔ چودھری صاحب کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ ان کے الفاظ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دماغ پر ہتھوڑا مارا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں بنا دوپٹہ لیے ننگے پاؤں ہسپتال کی طرف بھاگی۔ ہسپتال پہنچی تو وہاں قیامت کا منظر تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ اسٹریچر پر 3 لاشیں پڑی تھیں جن پر سفید چادریں تنی تھیں۔ ڈاکٹر اور نرسیں خاموشی سے کھڑے تھے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ میرے قدم من من کے ہو چکے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پہلی چادر اٹھائی۔ وہ میرے ابا تھے۔ ان کا چہرہ خون سے لت پت تھا اور ان کی آنکھیں بند تھیں۔ ان کا وہ چہرہ جو ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا آج بے جان پڑا تھا۔ میں نے ایک دل خراش چیخ مار کر دوسری چادر کھینچی۔ وہ میری اماں تھی۔
ان کے ماتھے پر گہرا زخم تھا اور ان کا لباس خون میں رنگا ہوا تھا، اور تیسری چادر کے نیچے میرا معصوم بھائی علی تھا۔ اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، جیسے وہ گہری نیند سو رہا ہو۔ اماں اٹھیں، ابا آنکھیں کھولیں۔ علی دیکھ، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گی، تو میرے ساتھ لڑ لے لیکن آنکھیں کھول دے۔ تو نے کہا تھا نا تو میرے لیے گھڑی لائے گا، مجھے نہیں چاہیے گھڑی، بس تو اٹھ جا۔ میں ان کی لاشوں سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز سے پورے ہسپتال کے در و دیوار ہل گئے تھے۔ لوگ مجھے دلاسا دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میرے لیے سب بے معنی تھا۔ میرا پورا خاندان، میرا پورا گھرانہ ایک ہی لمحے میں موت کی نظر ہو گیا تھا۔ اس دن مجھ پر کوئی عام قیامت نہیں گزری تھی۔ میں تنہا رہ گئی تھی، اس بھری دنیا میں بالکل اکیلی۔ میرا وجود ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ گھر میں صف ماتم بچھی تھی، رشتہ دار اور محلے والے جمع تھے، پورا گاؤں سوگوار تھا۔ میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ شاید یہ سب ایک برا خواب ہو اور میرے ابا اندر داخل ہو کر مجھے آواز دیں۔ چچا اور چچی بھی شہر سے آ گئے تھے۔ ابا کے کفن دفن کا سارا انتظام گاؤں والوں نے مل کر کیا۔ میں ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی، میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ ارے بھائی، بڑی گرمی ہے اس گاؤں میں، ہمارے شہر میں تو اے سی جل رہے ہوتے ہیں، یہاں تو سانس لینا بھی محال ہے۔ چچی نے منہ بناتے ہوئے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ ان کی بات سن کر میرا دل کٹ گیا۔ میرے ماں باپ مر گئے تھے، میرے بھائی کی جان چلی گئی تھی اور انہیں اپنی گرمی کی پڑی تھی۔ ان کے چہرے پر دکھ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آہستہ بولو، کوئی سن لے گا، ہم بس تدفین کے بعد نکلیں گے۔ مجھے فیکٹری میں بہت ضروری کام ہے، وہاں لاکھوں کا مال رکا پڑا ہے۔ چچا نے چچی کو تنبیہ کی، لیکن ان کے لہجے میں بھی اپنے سگے بھائی کے مرنے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ ان کی نظر ابا کی گھر اور زمینوں پر ٹک گئی تھی۔ تدفین کے فوراً بعد ہی چچا کو اپنے کاروباری معاملات یاد آ گئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی بے حسی اور رسمی انداز میں بولی، بیٹی، ہم جا رہے ہیں، شہر میں بہت کام رکا ہوا ہے، تم اپنا خیال رکھنا، ہم پھر چکر لگائیں گے، گاؤں والے تمہارا خیال رکھیں گے۔ چچا نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ چچی تو مجھ سے ملے بغیر ہی گاڑی میں جا بیٹھی تھی، انہوں نے مجھے تسلی کا ایک بول تک نہیں کہا۔ وہ دونوں مجھے اس ویران گھر میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں میری تنہائی اور میرے دکھ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس وقت میرے پاس صرف میری خالہ موجود تھی۔ خالہ میری اماں کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر تڑپ رہی تھی، ان کا اپنا دل بھی دکھ سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خالہ نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، تو رو مت، میں ہوں نا تیری خالہ، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گی، میں تیرے ساتھ کھڑی ہوں۔ خالہ مجھے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، ان کے آنسو میری گردن کو بھگو رہے تھے۔ کئی دن تک خالہ میرے ساتھ اسی سنسان گھر میں رہی۔ گاؤں کی عورتیں آتی، تعزیت کرتی اور چلی جاتی۔ میں دکھوں کے سمندر میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ مجھے دن اور رات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ میرے کانوں میں ابی علی کی ہنستی اور ابا کی آوازیں گونجتی تھیں۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر گھر کے کونے جھانتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اماں بھی کچن سے نکل کر مجھے آواز دیں گی، سائرہ بیٹا، تم کب تک اس ویران گھر میں اکیلی رہو گی؟ یہاں تمہارا کوئی نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گی، تم میرے ساتھ رہو گی، ہم وہاں مل کر اس دکھ کا سامنا کریں گے۔ خالہ نے ایک دن میرا ہاتھ تھام کر شفقت سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے درد تھا اور وہ مجھے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خالہ، میرا اس گھر کے سوا کون ہے؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میرے ماں باپ کی خوشبو ہے یہاں، میرے بھائی کی شرارتیں بسی ان دیواروں میں انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں نے روتے ہوئے جواب دیا۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں اس مٹی سے جڑی ہوئی تھی، تم میری بیٹی ہو، میں تمہیں یہاں گھٹ گھٹ کر مرنے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ فیصلہ میں کر چکی ہوں، بس تم اپنی پیکنگ کرو، ہم آج ہی نکلیں گے۔ خالہ کا لہجہ قطعی تھا۔ انہوں نے زبردستی میری الماری سے میرے چند کپڑے نکالے، سامان باندھا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے سسرال لے گئی۔ میں نے جاتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے کو آخری بار دیکھا اور میری روح تک کانپ گئی۔ خالہ کا سسرال شہر کے گنجان آباد علاقے میں تھا۔ گھر بڑا تھا لیکن وہاں کے لوگوں کے دل بہت چھوٹے تھے۔ مجھے امید تھی کہ شاید وہاں مجھے تھوڑا سکون مل جائے گا، شاید میری خالہ کا پیار میرے زخموں پر مرہم رکھ دے گا، لیکن میری قسمت میں دکھوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔
جیسے ہی خالہ مجھے لے کر اپنے گھر داخل ہوئیں، ان کی ساس اور نندی صحن میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کون ہے اور اسے تم یہاں کیوں لے آئی ہو؟ ہم نے تو سنا تھا کہ تم فاتح خوانی کے لیے گئی ہو۔ خالہ کی ساس نے مجھے اوپر سے نیچے تک حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان کی آواز میں سخت غصہ اور ناگواری تھی۔ اماں جی، یہ میری بھانجی سائرہ ہے۔ اس کے ماں باپ اور بھائی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ بیچاری بالکل تنہا ہے۔ اس کا دنیا میں کوئی آسرا نہیں بچا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ خالہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ تنہا ہے تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم نے یہاں یتیم خانہ کھول رکھا ہے جو تم ہر غیر گھر کو اٹھا کر یہاں لے آؤ گی؟ ہمارے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے اور تم ایک اور مصیبت اٹھا لائی ہو۔ خالہ کی ساس نے اپنی چرپائی سے اٹھ کر چلا کر کہا۔ ان کے الفاظ خنجر بن کر میرے دل میں اتر رہے تھے۔ ان کی نندیں بھی تندیاں مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھیں۔ اماں جی، یہ میرا خون ہے۔ میں اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے کیسے چھوڑتی؟ بس کچھ دن کی بات ہے، پھر کوئی بندوبست کر لوں گی۔ اسے ایک وقت کی روٹی ہی تو دینی ہے۔ خالہ نے روحان سے آواز میں منت کی۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے والی ہو رہی تھی۔ کوئی کچھ دن کی بات نہیں ہے۔ اسے جہاں سے لے کر آئے ہو وہیں چھوڑ کر آؤ۔ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کسی غیر لڑکی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ اس گھر میں رہی تو تم بھی اپنا بوریا بستر گول کر لینا اور اس کے ساتھ ہی نکل جانا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ خالہ کی ساس کا فیصلہ اٹل تھا۔ ان کا لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ انہوں نے مڑ کر بھی میری طرف نہیں دیکھا اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کی نندیں بھی منہ بناتی ہوئی وہاں سے کھسک گئی۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر شدید بے بسی تھی۔ وہ مجبور ہو چکی تھی۔ وہ میرے لیے اپنا بسا بسایا گھر نہیں اجاڑ سکتی تھی۔ رات کا اندھیرا خالہ کے سسرال کے اس چھوٹے سے اسٹور روم میں پھیل چکا تھا جہاں مجھے پناہ دی گئی تھی۔ پرانے ٹرنکوں اور ٹوٹی ہوئی کرسیوں کے درمیان میں فرش پر ایک پتلی سی چادر بچھائے بیٹھی تھی۔ خالہ دبے قدموں چلتی ہوئی اندر آئیں اور میرے پاس فرش پر بیٹھ گئیں۔ مجھے معاف کر دے سائرہ، میری بچی میں بہت بے بس ہوں۔ خالہ نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں سے بہتے گرم آنسو میرے گالوں پر گرے اور ان کا چہرہ ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ آپ روئے مت خالہ، میں جانتی ہوں آپ مجبور ہیں۔ میں اس گھر میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ میں سارا دن کام کروں گی، بس مجھے چھت کے نیچے رہنے دیں۔ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ میرے اندر کا سارا دکھ جیسے پتھر بن چکا تھا اور اب مجھے کسی سے کوئی امید نہیں تھی۔ میری ساس بہت سخت عورت ہے، وہ تجھے جینے نہیں دے گی، لیکن میں تیرے لیے اپنے شوہر سے بات کروں گی، شاید وہ کوئی راستہ نکال لے۔ خالہ نے اپنا دوپٹہ آنکھوں پر رکھتے ہوئے سسکیاں لیں۔ ان کے لہجے میں ایک انجانا سا خوف تھا جو مجھے آنے والے دنوں کی سختی کا پتہ دے رہا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز خالہ کی ساس کی کڑوی کسیلی باتوں سے ہوا۔ میں نے سورج نکلنے سے پہلے ہی پورے گھر کا صحن دھو دیا تھا اور کچن میں ناشتے کے برتن نکال رہی تھی۔ مفت کی روٹیاں توڑنے آ گئی ہے کل کی چھوکری، صابن کم استعمال کر، تیرے باپ نے نہیں بھیجا یہاں پر۔ خالہ کی ساس نے چرپائی پر بیٹھتے ہوئے حقارت سے میری طرف دیکھا۔ ان کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت تھی۔ جی اماں جی، میں آئندہ خیال رکھوں گی، میں نے سر جھکا کر انتہائی عاجزی سے جواب دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے لیکن میں نے انہیں پلکوں پر ہی روک لیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے رونے پر مجھے مزید تانے ملیں گے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ میرے باپ کی موت کو گزرے 4 مہینے ہو چکے تھے اور ان 4 مہینوں میں نے اس گھر میں ایک نوکرانی سے بھی بدتر زندگی گزاری تھی۔ پورے گھر کے کپڑے دھونا، جھاڑو پونچھا کرنا اور سب کی جھڑکیاں سننا میرا مقدر بن چکا تھا۔ ہم ساری زندگی اس لڑکی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تم اپنے بھائی کو بلاؤ اور اس کا کوئی فیصلہ کرو۔ خالہ کے شوہر نے رات کے کھانے پر خالہ سے سخت لہجے میں کہا۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور وہ میری موجودگی سے سخت بیزار تھے۔ میں نے کل ہی گاؤں میں چچا کو پیغام بھیج دیا ہے، وہ کل پنچایت کے کچھ بڑوں کو لے کر یہاں آ رہے ہیں۔ خالہ نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کو جواب دیا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ نظریں چرا رہی تھیں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت خالہ کے گھر کی بیٹھک میں گاؤں کے 2 معزز بزرگ اور میرے چچا موجود تھے۔ خالہ کے شوہر بھی ان کے پاس بیٹھے تھے۔ میں دروازے کے اوٹ میں کھڑی دھڑکتے دل کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ جوان بچی ہے، اس طرح در در کی ٹھوکریں کھانا اس کے حق میں ٹھیک نہیں، اس کا کوئی وارث ہونا چاہیے۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے حقہ پیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ان کے ماتھے پر فکر کی لکیریں واضح تھیں۔
میں کیا کر سکتا ہوں چودھری صاحب، میرے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں، شہر میں مہنگائی بہت ہے اور میرا اپنا خاندان بڑا ہے۔ چچا نے مکرانہ انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے جواب دیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی لالچ چمک رہی تھی جسے میں دروازے کے پیچھے سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ ایسے کیسے حالات ٹھیک نہیں ہیں تیرے؟ بھائی کی اتنی زمینیں اور جائیداد گاؤں میں پڑی ہیں، تم اس بچی کو اپنے گھر لے جاؤ اور اس کی کفالت کرو۔ بزرگ نے چچا کی بات کاٹتے ہوئے قدرے غصے سے کہا۔ ان کا لہجہ روبدار تھا جس پر چچا تھوڑا سا گھبرا گئے۔ دیکھیں، اگر سائرہ کو میں اپنے گھر لے کر جاتا ہوں تو کل کو لوگ باتیں بنائیں گے کہ جوان بھتیجی کو گھر بٹھا رکھا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ چچا نے اپنی گردن کھجاتے ہوئے ایک نیا پینترا بدلا۔ ان کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ تھی۔ شادی کس سے کریں؟ ابھی تو اس کے باپ کی موت کو 4 مہینے گزرے ہیں، اور کون اس یتیم لڑکی سے شادی کرے گا؟ خالہ کے شوہر نے بیزاری سے پوچھا۔ وہ بس کسی بھی طرح میری جان چھڑانا چاہتے تھے۔ میرے بڑے بیٹے سے کر دیں اس کی شادی، وہ پڑھا لکھا بھی ہے اور سائرہ اس کے ساتھ میرے گھر میں ایک جائز رشتے کے ساتھ رہ سکے گی۔ چچا نے اچانک وہ بات کہہ دی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں میں لالچ اب پوری طرح نمایاں ہو چکا تھا۔ یہ تو بہت نیک خیال ہے، اس طرح بچی اپنے گھر میں رہے گی اور اسے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ بزرگ نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے تائید کی۔ انہیں چچا کا یہ فیصلہ بہت مناسب معلوم ہوا، لیکن میری ایک شرط ہے، میرے بھائی کی گاؤں والی تمام جائیداد اور زمین میرے نام کرنی پڑیں گی تاکہ میں اپنے بیٹے کا مستقبل محفوظ کر سکوں اور اس زمین کی دیکھ بھال کر سکوں۔ چچا نے اصل مدعا بیان کرتے ہوئے شرط رکھی۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی بازی جیت لی ہو۔ ٹھیک ہے، بچی کے سر پر چھت آنے سے بڑھ کر کوئی جائیداد نہیں۔ ہم پنچایت والے اس بات کے گواہ ہوں گے کہ تم کل ہی نکاح کا بندوبست کرو۔ بزرگ نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ ان کے اس فیصلے نے میری زندگی کا سودا کر دیا تھا اور مجھ سے کسی نے ایک بار بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن کر سن ہو چکی تھی۔ میرے قدموں میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی تھی اور میں وہیں فرش پر گر گئی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں اور میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ دوسری طرف شہر کے ایک پوش علاقے میں چچا کا گھر واقع تھا۔ چچا جب اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو ڈرائنگ روم میں بلوایا۔ ان کا بیٹا ایک خوبرو اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھا جو اپنے زندگی کے فیصلے خود کرنے کا عادی تھا۔ میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے، کل تمہارا نکاح ہے۔ چچا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے انتہائی تحکمانہ لہجے میں اپنے بیٹے کو حکم دیا۔ ان کی آواز میں کسی بھی قسم کی بحث کی گنجائش نہیں تھی۔ کیا مطلب شادی طے کر دی ہے؟ کس سے اور مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ ان کے بیٹے نے غصے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ تمہاری چچی ساتھ سائرہ سے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور اب وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خاندان کے بڑوں نے یہی فیصلہ کیا ہے۔ چچا نے بے نیازی سے جواب دیا اور میز سے پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ میں ایک گنوار اور جاہل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جس نے کبھی شہر کا منہ تک نہیں دیکھا۔ میری اپنی ایک زندگی ہے، میرے اپنے خواب ہیں، آپ مجھ پر یہ لڑکی نہیں تھوپ سکتے۔ وہ صوفے کو ٹھوکر مارتے ہوئے چلایا۔ اس کے لہجے میں میرے لیے شدید حقارت اور نفرت تھی۔ یہ میری عزت کا سوال ہے اور اس جائیداد کا بھی جو شادی کے بعد میرے نام ہو جائے گی۔ تمہیں یہ نکاح ہر حال میں کرنا پڑے گا ورنہ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ چچا نے بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر گرجدار آواز میں دھمکی دی۔ ان کا لالچ ان کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ خدا کے لیے میرے بیٹے کی زندگی خراب مت کریں، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کرے گا، اس گاؤں کی گنوار سے نہیں۔ چچی نے روتے ہوئے اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑے اور اپنے بیٹے کی طرفداری کی۔ ان کا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا۔ تم بیچ میں مت بولو، میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہی ہوگا۔ کل شام کو خالہ کے گھر نکاح ہوگا اور تم دونوں کو وہاں چلنا ہوگا۔ چچا نے اپنی بیوی کو سختی سے جھڑکتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کی ضد کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی تھی۔ آپ نے زبردستی مجھ سے ہاں تو کروا لی ہے، لیکن یاد رکھیے گا میں اس لڑکی کو کبھی اپنی بیوی نہیں مانوں گا اور نہ ہی اسے وہ مقام دوں گا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ بیٹے نے پیچھے سے زور سے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں غصہ اور بغاوت تھی جس نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ادھر خالہ کے گھر میں شام کے وقت اور میرے پاس فرش پر بیٹھ گئی۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا لیکن وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سائرہ، تیری شادی تیرے چچا کے بیٹے سے طے کر دی گئی ہے،
کل تیرا نکاح ہے، تیرے لیے اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں تھا، خالہ نے میری آنکھوں میں دیکھے بغیر کہا۔ ان کی آواز دھیمی اور کانپتی ہوئی تھی۔ کیا میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں خالہ؟ کیا میں کوئی جانور ہوں جسے جس کھونٹے سے چاہا باندھ دیا؟ میں نے تو اس شخص کو کبھی دیکھا تک نہیں ہے۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خالہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری آواز گلے میں پھنس رہی تھی اور میرے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی تھی۔ عورت کی کوئی مرضی نہیں ہوتی میری بچی، خاص طور پر اس عورت کی جس کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہ ہو۔ چپ چاپ اس فیصلے کو مان لے، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ کم از کم تجھے تیرے ابا کے گھر والوں کا آسرا تو مل جائے گا۔ خالہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے تسلی دینے کی ناکام کوشش کی۔ ان کے لہجے میں معاشرے کی وہ تلخ حقیقت تھی جس نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ میں نے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا اور خاموش ہو گئی۔ میرے پاس رونے کے لیے آنسو بھی ختم ہو چکے تھے۔ میری زندگی ایک ایسا تماشا بن چکی تھی جس کی ڈور دوسروں کے ہاتھوں میں تھی۔ اگلی صبح کا سورج میری زندگی کی سب سے تاریک صبح لے کر آیا تھا۔ خالہ کے سسرال میں ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خالہ نے مجھے ایک پرانا سا سرخ جوڑا لا کر دیا جو شاید ان کی کسی نند کا تھا۔ میں نے وہ جوڑا پہنا تو مجھے آئینے میں اپنی شکل سے وحشت ہونے لگی۔ میرے چہرے پر زندگی کا کوئی رنگ نہیں تھا اور آنکھیں رو رو کر سو چکی تھیں۔ جلدی سے تیار ہو جا سائرہ، لڑکے والے بس آنے ہی والے ہیں، خالہ نے میرے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے انتہائی دکھی لہجے میں کہا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تیار ہی ہوں خالہ، ایک لاش کو کفن پہنانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میرے الفاظ سن کر خالہ کے ہاتھ رک گئے اور انہوں نے تڑپ کر مجھے گلے لگا لیا۔ ایسا مت بول میری بچی، اللہ تیری آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ خالہ روتے ہوئے مجھے دعائیں دے رہی تھیں، لیکن میرے دل میں اب کسی معجزے کی کوئی امید باقی نہیں بچی تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر محلے میں گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ چچا اور ان کا خاندان آ چکا تھا۔ میں دل ہی دل میں کانپنے لگی۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا جہاں چند اور عورتیں بھی موجود تھیں۔ کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے خطبہ نکاح پڑھا اور پھر مجھ سے میری رضامندی پوچھی۔ بولو بیٹی، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ ان کی آواز سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ میں نے نظریں اٹھا کر خالہ کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں التجا تھی۔ میں نے بے بسی سے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ میرے منہ سے قبول ہے کہ الفاظ ایسے نکلے جیسے میری جان نکل رہی ہو۔ دوسری طرف مردانے سے چچا کے بیٹے کی آواز آئی۔ اس کی آواز میں اس قدر غصہ اور نفرت تھی کہ دیواریں بھی کانپ اٹھی ہوں گی۔ اس نے قبول ہے نہیں کہا تھا، بلکہ ایک دھمکی دی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور میرے آنسو کاغذ پر گر کر سیاہی کو پھیلا رہے تھے۔ شادی کی کوئی تقریب نہیں ہوئی، کوئی خوشی نہیں منائی گئی۔ چچا نے خالہ کے شوہر سے ہاتھ ملایا اور مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں گاڑی ایک بہت بڑے اور شاندار بنگلے کے سامنے رکی۔ یہ چچا کا گھر تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا تو ہم سب اندر داخل ہوئے۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی میرے شوہر نے اپنا سامان اٹھایا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ چچا نے حیرت اور غصے سے اسے روکتے ہوئے پوچھا۔ ان کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئی تھیں۔ میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، اس نے مڑ کر انتہائی تلخ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے شدید نفرت اور بغاوت تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اپنی دلہن کو اس طرح چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ چچی نے گھبرا کر آگے بڑھتے ہوئے اپنی بیٹی کا بازو پکڑ لیا۔ ان کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ دلہن؟ کیسی دلہن؟ اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے جھٹکا دیا اور پھر بولا، آپ لوگوں نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ اب آپ اس لڑکی کو اپنے گھر رکھیں۔ جہاں میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں، وہاں میری بھی کوئی جگہ نہیں۔ بیٹا ہوش کے ناخن لو، تم غصے میں پاگل ہو گئے ہو۔ چچا نے آگے بڑھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں۔ آپ لوگوں کو آپ کے خاندان کے سامنے عزت رکھنی تھی، وہ میں نے نکاح کر کے رکھ دی ہے۔ آپ کو میری تایا کی جائیداد چاہیے تھی، وہ آپ کو مل گئی ہے۔ آپ مجھے میری زندگی جینے دیں، میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس نے چیختے ہوئے کہا اور اپنا بازو چچی کی گرفت سے چھڑا لیا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، ہم تمہارے بغیر کیسے رہیں گے؟ چچی نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا اور وہیں صوفے پر گر گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل بھی دہل گیا۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کیا تھا، میں نے نہیں، اب بھگتیں اس فیصلے کو، اس نے انتہائی صفاقی سے کہا اور مین گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے اور پھر تیزی سے دور جانے کی آواز آئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ایک طوفان آ چکا تھا۔ چچی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔
چچا خاموشی سے سر پکڑے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ میں کونے میں سہم کر کھڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا اس سب میں کیا قصور تھا۔ میں تو خود ایک قربانی کا بکرا تھی۔ تھوڑی دیر بعد چچی کی تینوں بیٹیاں بھی کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے اپنی ماں کو روتے دیکھا تو پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا اماں؟ بھائی کہاں گئے ہیں؟ بڑی بیٹی نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے چہرے پر شدید ناگواری چھا گئی۔ تیرا بھائی اس منحوس کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ چچی نے اپنا سینہ پیٹتے ہوئے چلانا شروع کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ایسی وحشت تھی جیسے وہ مجھے کچا چبا جائیں گی۔ یہ سب اس گنوار کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے بھائی کی زندگی برباد کر دی۔ دوسری بیٹی نے مجھے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت کے انتہا تھی۔ مجھے ایک ملازمہ نے بازو سے پکڑا اور اوپر منزل پر بنے ایک کمرے میں دھکیل دیا۔ میں اس کمرے میں فرش پر بیٹھ کر اپنے ماں باپ کی یادوں میں رونے لگی۔ میرا وہ شوہر جس کو میں نے ابھی تک ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب چچا شہر آ گئے تھے۔ میرے ابا اور چچا کے درمیان شروع سے ہی اختلافات رہے تھے، اس لیے ہمارا کبھی شہر آنا نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کو بچپن کے بعد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج میں اس کے نام سے منسوب ہو کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن وہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ زور سے کھلا اور چچی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید غصہ تھا۔ تیری منحوست کی وجہ سے میرا اکلوتا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ چچی نے آگے بڑھ کر میرے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور مجھے زور سے جھٹکا دیا۔ میرے منہ سے تکلیف کے باعث ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ چچی جان، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ان سے منت کی۔ میرے آنسو ان کے دل پر کوئی اثر نہیں کر رہے تھے۔ تیرا وجود ہی ایک قصور ہے۔ تو نے اپنے ماں باپ کو کھا گئی اور اب میرے گھر کو جاڑنے آ گئی ہے۔ میں تجھے اس گھر میں سکون کی سانس نہیں لینے دوں گی۔ چچی نے مجھے زور سے دھکا دیا جس سے میں بیٹھ کے کونے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ میرے ماتھے پر چوٹ لگی لیکن چچی کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ اسی دن سے چچی نے طے کر لیا تھا کہ وہ ہر روز مجھے اپنی نفرت کا نشانہ بنائیں گی اور مجھے وہ دکھ دیں گی جس سے وہ اپنے دل کو سکون دے سکے۔ ان کا بیٹا انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وہ اس کا سارا غصہ مجھ پر نکالنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ چچی کی تیز آوازوں سے کھلی۔ انہوں نے میرے کمرے کا دروازہ زور سے بجایا اور مجھے باہر آنے کا حکم دیا۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر نکلی تو انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک بڑا سا جھاڑو پکڑا۔ نوابوں کی طرح سونا بند کر دے، جا کر پورے صحن اور کچن کی صفائی کر اور اس کے بعد سب کے لیے ناشتہ بنا۔ چچی نے حقارت سے مجھے دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ ان کے چہرے پر تکبر نمایاں تھا۔ میں نے خاموشی سے جھاڑو پکڑا اور صحن کی صفائی شروع کر دی۔ میں نے کبھی اتنے بڑے گھر کا کام نہیں کیا تھا۔ گاؤں میں ہمارا گھر چھوٹا سا تھا لیکن یہاں کام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ صفائی کے بعد میں کچن میں گئی اور سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ جب میں ناشتہ لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو چچی کی بیٹیاں وہاں بیٹھی تھیں۔ یہ کیسا جلا ہوا پراٹھا بنایا تم نے؟ کیا تمہیں کچھ بھی بنانا نہیں آتا؟ چھوٹی بیٹی نے پراٹھا پلیٹ میں پھینکتے انتہائی بدتمیزی سے کہا۔ اس کی آواز میں مجھ پر طنز تھا۔ مجھے معاف کر دے، میں کل سے دھیان رکھوں گی، میں نے سر جھکا کر کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ دھیان کیا رکھے گی؟ یہ گنوار ہے، اسے کیا معلوم کہ اچھے کھانے کیسے بنتے ہیں؟ منجلی بیٹی نے کہہ کر لگاتے ہوئے میری تذلیل کی۔ ان تینوں بہنوں کے کہہ کے میرے دل پر خنجر کی طرح چل رہے تھے۔ اسی دن سے میرے کام شروع ہو چکے تھے۔ چچی مجھ سے گھر کا سارا کام کرواتی اور پھر ذرا سی غلطی پر مجھے مار پیٹ کرنا شروع کر دیتی۔ کبھی وہ مجھے تھپڑ مارتی، کبھی میرے بال کھینچتی۔ میں ہر ظلم خاموشی سے سہتی رہی۔ چچا بالکل خاموش رہتے تھے۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتے اور جب واپس آتے تو میرے اوپر ہونے والے ظلم و ستم دیکھ کر بھی کبھی چچی کو منع نہ کرتے۔ ایک دن میں نے چچا کے سامنے رونے کی کوشش کی اور کہا کہ چچا جان، مجھے کیوں سزا مل رہی ہے؟ مجھے اس گھر سے جانے دے۔ میں نے گڑ گڑا کر ان سے رحم کی بھیک مانگی۔ تمہاری چچی دکھی ہیں، ان کا اکلوتا بیٹا چلا گیا ہے، اس وجہ سے وہ ایسی کرتی ہیں۔ تم صبر کرو اور گھر کے کام دھیان سے کیا کرو۔ چچا نے انتہائی بے حسی سے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرے دکھ کسی کو نظر نہیں آتے تھے، انہیں صرف اپنی زمین اور اپنی بیوی کے دکھ کا احساس تھا۔ میں خاموشی کے ساتھ سارے کام کرتی رہتی اور رات کے وقت اپنے ماں باپ کو یاد کر کے آنسو بہاتی۔ میری زندگی مشینی انداز میں گزر رہی تھی۔ صبح سویرے اٹھنا، پورے گھر کی صفائی کرنا، سب کے کپڑے دھونا، کھانا بنانا اور رات گئے تک برتن دھونا میرا معمول بن چکا تھا۔ چچی کی بیٹیاں اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلتی تھی۔
اور ان کے سارے بکھرے ہوئے کام بھی مجھے ہی سمیٹنے پڑتے تھے۔ میری کمر میں شدید درد رہنے لگا تھا اور میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ کپڑے ٹھیک سے دھویا کر، دیکھ اس پر ابھی تک داغ لگا ہوا ہے، چچی نے ایک گیلی قمیض میرے منہ پر مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ میں کپڑے دھوتے دھوتے تھک کر نڈھال ہو چکی تھی۔ چچی جان، میں نے بہت رگڑ کر دھویا ہے، یہ داغ پکا ہے۔ میں نے روحان سی آواز میں صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ میری آنکھوں میں بے بسی تھی۔ زبان لڑاتی ہے مجھ سے، تجھے تو میں بتاتی ہوں۔ چچی نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر زور سے تھپڑ مارا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں فرش پر گر گئی۔ یہ روز کا تماشا تھا۔ چچی کو بہانے چاہیے ہوتے تھے مجھے مارنے کے اور مجھے ذلیل کرنے کے۔ میرے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جو میرے سر پر ہاتھ رکھتا یا مجھے تسلی دیتا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں گزرتے گئے۔ میرا جسم ان کاموں اور اس مار پیٹ کا عادی ہوتا جا رہا تھا، لیکن میری روح ہر روز مرتی تھی۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی تو مجھے پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ میری عمر ابھی کھیلنے کودنے کی تھی، لیکن حالات نے مجھے ایک بوڑھی عورت کی طرح تھکا دیا تھا۔ مجھے اب کسی معجزے کی امید نہیں تھی۔ میں نے مان لیا تھا کہ یہی میری قسمت ہے۔ میں نے اس گھر کی دیواروں کو ہی اپنی قبر سمجھ لیا تھا۔ میں بس اس دن کا انتظار کرتی تھی جب میری سانس سے رک جائیں اور مجھے اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ میرے دل کے اندر ایک گہرا سناٹا تھا اور وہ سناٹا آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ بننے والا تھا۔ میری آزمائش کی اصل شروعات تو اب ہونے والی تھی۔ آنے والی سردیاں میری زندگی کا سب سے کٹھن امتحان بن کر آنے والی تھی۔ وقت کا پہیہ اپنی ظالم رفتار سے گھومتا رہا۔ پورے 2 سال گزر چکے تھے۔ میری زندگی میں سوائے اندھیرے، مشقت اور ذلت کے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں ایک چلتی پھرتی لاش بن چکی تھی، جس کا کام صرف دوستوں کی خدمت کرنا اور ان کی گالیاں سننا تھا۔ ان 2 سالوں میں چچا کے گھر کی دیواریں میری چیخوں اور سسکیوں کی عادی ہو چکی تھیں۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی دوپہر کے برتن دھو رہی تھی۔ سردیوں کی آمد تھی اور پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میرے ہاتھ صابن اور ٹھنڈے پانی کی وجہ سے سن ہو چکے تھے۔ میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ کام جلدی ختم ہو جائے تاکہ میں کچھ دیر کمر سیدھی کر سکوں، کیونکہ صبح سے پورے گھر کی صفائی کر کے میری ہڈیاں دکھ رہی تھیں۔ جلدی ہاتھ چلاؤ گنوار لڑکی، میرے کپڑے بھی استری کرنے تم نے۔ کل بھی میرے کپڑوں پر استری کے نشان چھوڑ دیے تھے۔ چچی کی چھوٹی بیٹی نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتہائی حقارت سے حکم چلایا۔ اس کے چہرے پر تکبر واضح تھا۔ جی باجی، بس یہ برتن ختم ہونے والے ہیں، میں ابھی آ کر آپ کے کپڑے استری کر دیتی ہوں۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا اور صابن دانی سے مزید صابن اٹھایا۔ میری آنکھوں میں تھکن کے مارے آنسو تیر رہے تھے۔ تمہیں تو بس باتیں بنانا آتی ہیں، کام تو تم سے ہوتا نہیں۔ مفت کی روٹیاں توڑنے آ گئی ہو اس گھر میں۔ اس نے غصے سے پاؤں پٹخر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی تلخ باتیں سن کر میرے دل کو ایک اور ٹھیس لگی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی گھبراہٹ میں صابن کی جھاگ سے پھسل کر ایک شیشے کی پلیٹ میرے ہاتھ سے گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ پلیٹ کے فرش پر گر کر چکنا چور ہونے کی زوردار آواز پورے کچن میں گونجی۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ میں نے جلدی سے فرش پر بیٹھ کر شیشے کی کرچیاں سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دروازہ زور سے کھلا اور چچی جان غصے سے پھنکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں روٹیاں بیلنے والا بھاری بیلن تھا۔ ان کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے اور ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ کیا توڑ دیا تو نے اب؟ چچی جان نے میری طرف دیکھتے ہوئے خوفناک چیخ ماری۔ ان کی آواز سے کچن کی کھڑکیاں بھی لرز گئیں۔ چچی جان، وہ صابن تھا، ہاتھ پھسل گیا مجھ سے، جان بوجھ کر نہیں ہوا۔ میں نے فرش پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ جوڑ کر کانپتے ہوئے التجا کی۔ میرے الفاظ میرے گلے میں اٹک رہے تھے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آگے بڑھ کر پوری طاقت سے وہ بیلن میری کمر پر دے مارا۔ میرے منہ سے درد کی شدت سے ایک فلک شگاف چیخ نکل گئی۔ میں توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ٹوٹے ہوئے شیشوں کے قریب فرش پر گر پڑی۔ شیشے کی ایک نکیلی کرچی میرے ہاتھ میں پیوست ہو گئی اور خون بہنے لگا، لیکن چچی کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک سے کام کر۔ چچی جان میرے سر پر کھڑی دھاڑ رہی تھی اور بیلن کو ہوا میں لہرا رہی تھی۔ کام شروع کرتے ہی تجھے موت پڑنے لگ جاتی ہے۔ ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں جو نئی پلیٹ توڑ دی، تیرے باپ نے لے کر دی تھی۔ خدا کے لیے مجھے مت مارے، میری کمر ٹوٹ جائے گی، مجھ میں سکت نہیں ہے۔ میں نے
ان کی پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے زور سے لات مار کر پیچھے دھکیل دیا۔ تیری کمر ٹوٹے یا تم مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بیٹے کو کھا گئی تو اب میرے برتن بھی توڑ رہی ہے۔ ان کا لہجہ ذہن میں بجھا ہوا تھا اور ان کا ہر لفظ میرے دل پر نشتر کی طرح چل رہا تھا۔ میری سسکیاں اور تکلیف سے چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن چچی جان کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ درد کی لہریں میری ریڑھ کی ہڈی سے اٹھ کر پورے جسم میں پھیل رہی تھیں۔ چچی اپنے بیٹے کے جانے کا بدلہ ہر روز مجھ سے اس افواکی سے لیتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ میرا وجود ہی ان کی تمام پریشانیوں کی جڑ ہے۔ سارے گھر کے کاموں کا بوجھ اور اوپر سے کھانے کے ٹائم بچا کچا کھانا کبھی مل جاتا، اگر دسترخوان پر کچھ نہ بچتا تو میں بھوکی رہتی۔ کوئی مجھ سے یہ تک نہ پوچھتا تھا کہ میں نے صبح سے ایک نوالا بھی کھایا ہے یا نہیں۔ میں روز بروز بے حد لاغر ہوتی جا رہی تھی۔ خوراک کی قلت نے مجھے اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ مجھ میں چلنے تک کی طاقت نہیں رہی تھی۔ میری ہڈیاں میرے جسم سے جھانکنے لگی تھیں اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ اسی لیے اکثر کام کرتے کرتے تھکن کا شکار رہتی اور آہستہ کام کرتی تو چچی جان مجھ پر برس پڑتی تھی۔ وہ مجھے سست اور کام چور کا طعنہ دیتی اور میرے مرے ہوئے ماں باپ کو کوستی۔ ان کے ظلم و ستم صرف یہاں تک نہیں تھے۔ اس دن میرے رونے کی وجہ سے چچی جان کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ مجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھیں کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کی جھوٹی ہمدردیاں سمیٹنے کا ناٹک کر رہی ہوں۔ شدید قسم کی سردی تھی۔ دسمبر کا مہینہ اپنی پوری شدتوں کے ساتھ آ چکا تھا۔ رات کا وقت تھا اور دھند نے سارے ماحول کو دھندلا کیا ہوا تھا۔ صحن میں کھڑے درختوں کے پتے بھی سردی سے اکڑے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنی کمر کے درد سے کرا رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے کرانے کی آواز چچی جان کے کانوں تک پہنچ گئی۔ انہوں نے غصے سے میرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ تیرا یہ رونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، باہر نکل اس کمرے سے۔ چچی جان نے آگے بڑھ کر میرے بال پکڑے اور مجھے انتہائی سفاکیت سے کمرے سے نکال کر باہر تھراتی سردی میں کھڑا کر دیا۔ چچی جان، باہر بہت سردی ہے، میں مر جاؤں گی، مجھے معاف کر دیں، میں اب نہیں رہوں گی۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے منت کی، لیکن انہوں نے میرے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ رہ یہاں پر تو، تیری وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ جب سے تو آئی ہے میرے گھر میں سکون کا ایک لمحہ نہیں آیا۔ چچی جان نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی نفرت سے کہا۔ ان کے چہرے پر کسی قسم کا ترس نہیں تھا۔ انہوں نے انگلی کا اشارہ میری طرف کیا اور مزید زہر اگلا۔ ماں کی طرح منحوس ہے تو، تیری ماں تیرے باپ اور تیرے بھائی کو لے ڈوبی اور تو نے میرے گھر کو تباہ کر دیا۔ میرا بیٹا میرے گھر کا اکلوتا چراغ تیری وجہ سے چلا گیا۔ آج تو اس سردی میں ہی رہے گی تاکہ تیرا دماغ ٹھکانے آئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے زور سے دروازہ بند کر دیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ میں وہاں کھلے آسمان تلے صحن کے ٹھنڈے فرش پر سردی میں بیٹھی ٹھٹھرا رہی تھی۔ میرے دانت بج رہے تھے اور میرا وجود برف بنتا جا رہا تھا۔ میرے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی گرم چادر تک نہیں تھی۔ میں نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا اور اپنے اللہ سے فریاد کر رہی تھی، یا اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر دے۔ یا اللہ میں تیری ظاہر بندی ہوں، صرف آج تجھ سے شکوہ کر رہی ہوں۔ یا اللہ میں نے کبھی کسی چیز کا شکوہ نہیں کیا، میری زندگی اتنی سخت کیوں کرتی؟ یا اللہ میرے لیے کوئی آسانی پیدا کر، میری مدد کر۔ میرے آنسو سرد ہوا میں جمنے لگے تھے۔ میرا دل اس قدر بوجھل تھا کہ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں موت کی دعائیں مانگنے لگی تھی کیونکہ یہ سردی اور یہ ذلت میری برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ میں اللہ سے فریاد کر رہی تھی جب اچانک ایک سرد اور گرجدار آواز نے ماحول کا سناٹا چیر دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھے اس طرح سڑک پر پھینک دو گی اور میرا کوئی وارث نہیں ہوگا؟ اس آواز میں ایک عجیب سی طاقت اور غصہ تھا۔ میں نے لرزتے وجود کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے حواس گم ہو گئے۔ وہ شخص جسے میں اپنی بربادی کا سبب سمجھتی تھی، وہ میری بگاہ کا سایہ بن کر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی تھی۔ جب یہ اچانک میں نے اپنے کندھے پر اس کے مردانہ ہاتھ کا لمس محسوس کیا تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ میرے سامنے ایک خوبصورت پرسنالٹی والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے لمبا گرم کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ تھا۔ اتنی سردی میں اماں نے تمہیں باہر نکال دیا؟ اس نے مجھے دیکھتے ہی انتہائی دکھی لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز سن کر میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ وہ میرا شوہر تھا جو مجھے نفرت کا نشانہ بنا کر چھوڑ کر جا چکا تھا، لیکن آج پورے 2 سال بعد وہ واپس آیا تھا۔ اس نے اپنا گرم کوٹ اتارا اور میرے کامتے ہوئے وجود پر ڈال دیا۔
اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور مجھے سہارا دے کر اندر لے گیا۔ ہم جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے تو مین دروازہ کھلنے کی آواز سن کر چچی جان اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اپنے بیٹے کو 2 سال بعد سامنے کھڑا دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میرے بیٹے، تو واپس آ گیا؟ مجھ سے دور کیوں چلا گیا تھا؟ میری آنکھیں تجھے دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں۔ چچی جان روتی اسے گلے ملنے آئی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ 1 منٹ ماں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں سختی سے روک دیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے آپ اپنی مرضی سے اس گھر میں لے کر آئی تھی۔ میں راضی نہیں تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ آپ ایسا سلوک کر رہی ہیں، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ نے اس کی جان نکال دی ہے۔ اس کا حلیہ دیکھیں، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کی آواز میں شدید غصہ اور ندامت تھی۔ چچی جان اس کا لہجہ سن کر سکتے میں آ گئی اور اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ چچا جان اور چچی کی بیٹیاں بھی شور سن کر باہر آ چکے تھے اور حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ میں اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، یہ میری بے وقوفی تھی، اور مجھے یہ سب کچھ یہاں سے جانے کے بعد احساس ہوا تھا کہ میں نے غلط کیا اس لڑکی کے ساتھ۔ یا تو میں اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا، اگر کیا تھا تو اس رشتے کو نبھاتا۔ میں نے اپنے غصے کی سزا ایک معصوم انسان کو دی۔ اس نے پورے گھر والوں کے سامنے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ وہ ایک پل کے لیے رکا، اس نے لمبی سانس لی اور پھر بولا، لیکن اس وقت میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد غصے میں میری گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی اور ایک بچی میری گاڑی کے نیچے آ گئی تھی، جس کی وجہ سے میں سیدھا جیل چلا گیا۔ وہاں میں نے پورے 2 سال قید کاٹی۔ ان 2 سالوں کی قید نے مجھے زندگی کی حقیقت سمجھائی۔ میں نے ارادہ کیا تھا جب یہاں سے رہا ہو گیا تو جا کر اپنی بیوی سے معافی مانگوں گا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تھے، اور اسی وجہ سے آج میں واپس آیا ہوں۔ شاید اسی کی قسمت اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس قید سے رہائی دلوائی ہے۔ لیکن آپ نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کچھ کر دیا؟ آپ نے میری غیر موجودگی میں اس پر ظلم کی انتہا کر دی۔ چچی شدت شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ چچا جان بھی شرمندہ کھڑے تھے، سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ مجھے اس دن احساس ہوا کہ جن کے سر پر ان کے مرد کا سائبان ہوتا ہے تو کسی شخص کی ہمت نہیں ہوتی اسے کچھ کہہ دے۔ ایک مرد کا وجود عورت کے لیے کتنی بڑی ڈھال ہوتا ہے، یہ بات مجھے آج پوری طرح سمجھ آ چکی تھی۔ میرے شوہر نے سب کے سامنے میری عزت بحال کی تھی اور میرے مجروح وقار کو واپس لوٹایا تھا۔ اس دن کے بعد مجھے اس گھر میں اتنی عزت ملی جتنی میں نے سوچی بھی نہیں تھی۔ حالات نے رخ بدل لیا تھا۔ چچا، چچی اور سب گھر والے مجھے انتہا سے زیادہ عزت دیتے۔ چچی نے مجھ سے میرے ہاتھ پکڑ کر رو رو کر معافی مانگ لی تھی۔ مجھے معاف کر دی بیٹی، میں اندھی ہو چکی تھی، غصے اور انتقام نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ انہوں نے میرے گلے لگ کر روتے ہوئے کہا، اور اپنے کیے پر نادم تھی کہ اپنی بیٹی کے کیے کا بدلہ مجھ سے ایک ظالم کی طرح لیتی رہی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہیں گی۔ میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ آپ نے میرے لیے اپنے گھر والوں کے سامنے آواز اٹھائی اور مجھے میرا مقام دلوایا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میں نے اپنے شوہر کو بھی دل سے معاف کر دیا تھا، کیونکہ معاف کرنے والا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا اور میرے حق کے لیے اپنے خاندان سے بغاوت کر دی تھی، اور وہ تو میرے لیے سب کچھ تھا، میرا سائبان، میرا محافظ اور میری زندگی کی واحد امید۔ اس کے بعد میری ایک نئی اور اچھی زندگی شروع ہوئی۔ ہم دونوں نے مل کر اپنی زندگی کو نئے سرے سے تعمیر کیا اور اس گھر میں خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ لیکن اپنی زندگی کے یہ دن میں آج تک بھولی نہیں ہوں۔ وہ تاریک دن، وہ ظلم، وہ بھوک اور وہ مار میرے ذہن میں نقش ہے۔ وہ زخم بھر تو گئے ہیں، لیکن ان کے نشان میری روح پر ہمیشہ کے لیے کنندہ ہو گئے ہیں۔ زندگی نے مجھے سکھا دیا تھا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔